الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں اور دوستوں، آپ کو یاد ہوگا کہ اس سلسلے وار درس قرآن میں ہم لوگوں نے گزشتہ جمعہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 تک کے مضمون کو سنا تھا، اور یہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ان آیات کا تعلق جنگ احد پر اللہ تعالیٰ کے تبصرے سے ہے۔ جنگ احد جس میں مسلمانوں کو ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ایک بڑی شکست سے دوچار ہونا پڑا، حالانکہ اس کے ایک سال پہلے وہ جنگ بدر میں کافروں کی کمر توڑ چکے تھے، مکہ کے کفار کی، مشرکین کی، لیکن اس جنگ میں انہوں نے کچھ ایسی غلطیاں کی جن کی نشاندہی اللہ تعالیٰ قرآن میں ان آیات میں بار بار کر رہا ہے۔ ہم لوگ گزشتہ کئی جمعوں سے ان چیزوں کو سن رہے ہیں، لہٰذا ہمارے ذہن میں یہ سب باتیں ہوں گی، اور جب بھی کچھ نئی آیات یعنی جمعہ کے درس میں آئے گی تو ظاہر ہے ان باتوں کو ہمیں تازہ کرنا ہوگا تاکہ پچھلی بات سے اس آگے والی بات کا ربط رہے۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں ہوگی کہ کس طرح سے جب کافروں نے دوبارہ حملہ کیا خالد بن ولید کی سرکردگی میں، ابو سفیان کی سرکردگی میں، اور وہ گھڑ سوار دستہ جو تھا خالد بن ولید کی کمان میں، اس نے جب حملہ کیا تو مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اس کے پہلے مسلمانوں نے یہ دیکھا تھا پہاڑی پر جن لوگوں کو بٹھایا گیا تھا کہ اب تو فتح ہو گئی ہے، تو وہ نیچے چلے آئے تھے، حالانکہ انہیں حکم تھا کہ نہیں، کسی حال میں بھی نیچے نہیں آنا۔ تو وہاں پر سے ایک راستہ کھلا چھوٹ گیا تھا، ادھر ہی سے گھڑ سوار فوج نے کافروں کی حملہ کیا۔ یہ مال غنیمت کی چاہ بھی تھی جس کی وجہ سے وہ مسلمان وہاں پر سے ہٹے تھے، اور پھر جب یہ حملہ ہوا زبردست تو اس میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، بہت سارے لوگ میدان جنگ سے ہٹ گئے، بڑے بڑے نام والے لوگ بھی ہیں جو اس میدان میں تھے لڑائی کے موقع پر، لیکن وہ اس بڑے حملے کی تاب نہ لا سکے اور وہ ہٹ گئے۔ کوئی مدینے کی طرف جانے لگا، کوئی پہاڑی پر چڑھنے لگا، کوئی جنگل کی طرف جانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ ہی لوگ تھے، اور وہ واقعہ ہم لوگوں نے سنا ہے۔ یہاں پر انہی حالات پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ تصعدون ولا تلون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم۔ ذرا اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے تھے، یعنی حملہ ہو گیا، پہلے تو جیت رہے تھے اور یہ پیٹھ کی طرف سے حملہ ہو گیا پیچھے سے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کریں، کس سے لڑنا ہے، آگے پیچھے بھیڑ ہے اور دشمن چڑھ دوڑا۔ تو جو لوگ بھاگ رہے تھے، کوئی پہاڑی پہ چڑھنے لگا، کوئی جنگل کی طرف جانے لگا جیسا کہ ابھی بات آئی، اور کوئی مدینے کی طرف جانے لگا، ان تمام لوگوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ذرا اس وقت کو یاد کرو، تصعدون فی ولا تلون علی احد، تم بھاگے چلے جا رہے تھے منہ اٹھائے اور کسی کی طرف دھیان بھی نہیں دے رہے تھے، کوئی کسی کو مڑ کر دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تم کو پیچھے سے آواز لگا رہے تھے، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، میری طرف آؤ، میری طرف آؤ اے اللہ کے بندوں۔ رسول آواز لگا رہے ہیں اور لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، بھیڑ ہے، جنگ ہے، ہر چیز کی پریشانی ہے، اور موت کا بھی خوف ہے، وہ آگے ذکر بھی ہوگا۔ سب لوگ تو ایسے نہ تھے، یہ گزشتہ جو ہم لوگوں نے سنا ہے، اور اس طرح کے لوگ بھاگے چلے جا رہے، رسول پیچھے سے آواز لگا رہا ہے۔ کیا آواز لگا رہا ہے؟ قرآن میں نہیں ہے، وہ احادیث میں آئی ہے بات، الیہ عباد اللہ، میری طرف آؤ اے اللہ کے بندوں، میری طرف آؤ۔ جیسے اسی رسول نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین میں بھی آواز لگائی تھی۔ مکہ فتح کرنے کے بعد طائف کے راستے میں ایک قبیلے سے جنگ ہوئی، جاتے وقت جانا تھا وہاں ان سے جنگ کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کا ایک بڑی آبادی، 12,000 کے قریب لشکر ہو گیا تھا، 10,000 تو مدینہ سے آئے تھے مکہ،
اور مکہ میں جو نئے نئے مسلمان ہوئے یا پھر ساتھ ہو لیے طلقاء، ایسے لوگ جو مکہ فتح کرنے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ ہو لیے، وہ بھی بھائی مسلمان ہے، یہ آندھی ہے، ابھی تو اس کے سامنے کوئی نہیں ٹکے گا، ساتھ ہو لو، ساتھ ہو لیے۔ لیکن جب دشمن قبیلے نے پہاڑی کے اوپر سے دونوں طرف سے پتھر برسائے اور تیر برسائی تو وہاں بھی پاؤں اکھڑ گیا۔ وہ جو نئے نئے لوگ تھے وہ تو سب سے پہلے بھاگے، اور اس بھیڑ میں، اس بھاگم بھاگ میں بہت سارے لوگ نکل گئے ادھر ادھر۔ وہاں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بس 10-11 لوگ رہ گئے تھے، اور وہ آواز لگا رہے تھے، میں رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ بات غلط نہیں ہے، میں محمد ہوں، عبد المطلب کا بیٹا، یعنی اپنے دادا کی طرف نسبت کر کے کہیں ان کو لوگ جانتے، بڑے بڑے قبیلے میں لوگ بڑے لوگوں کو، سرداروں کو جانتے، میں ان کا بیٹا ہوں، میں نبی ہوں، لا کذب، انا نبی لا کذب، میں اللہ کا نبی ہوں، یہ بات جھوٹ نہیں ہے۔ اور پھر انصار کو اور دوسرے لوگوں کو آواز دی، تو پھر دھیمے دھیمے لوگ جمع ہوئے، اور پھر وہاں سے وہ شکست نہیں ہوئی، پھر وہ ایٹ لاسٹ فتح ہوئی تھی۔ تو رسول آواز لگا رہا تھا، حنین میں بھی اس نے آواز لگائی آگے چل کر، اور یہاں جنگ احد میں بھی، میدان احد میں بھی وہ آواز لگا رہا ہے، الیہ عباد اللہ، ہماری طرف آؤ، ہماری طرف آؤ۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر ہم نے تمہاری اس کرتوت کا تمہیں بدلہ دیا، فَأَصَابَكُمْ، ہم نے تمہیں بدلہ دیا، تم میدان سے بھاگے، تمہیں مال غنیمت کی چاہ تھی اور تم ڈر گئے، دشمن کے حملے کی تاب نہ لا سکے، تو تمہاری اس لغزش کا ہم نے تمہیں بدلہ دیا۔ کیا؟ غمم بغم، غم پر غم، میدان جیت گئے تھے پھر ہار گئے، غم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر، کتنا بڑا غم۔ پھر یہ خیال کہ یہ بڑا لشکر آیا ہے، مدینہ شہر ہمارا یہی ہے، بچے ہیں، عورتیں ہیں، کیا کرے گا یہ لشکر جب اس میدان میں ہمیں کچل چکا اور کچل دے گا، تو پھر ہمارے گھروں کا کیا ہو؟ غم پر غم، یعنی ہر طرح سے امید توڑ دی اللہ تعالیٰ نے، ہر طرح سے۔ وجہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، یہ غم پر غم کیوں دیا؟ تاکہ اس لیے تاکہ تم کو آگے چل کر کوئی غم نہ ہو۔ کس بات کا؟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، جو بھی تمہارے ہاتھ سے چھن جائے، جو بھی تم پر مصیبت پڑے، اس کے چلے جانے پر، اس مصیبت کے پڑنے پر لا تحزنوا، تم غم زدہ نہ ہو۔ یہ آج شکست ہو گئی، ہاتھ سے مال نکل گیا، ایک بڑی تعداد تمہارے اپنے ساتھیوں کی جاں بحق ہو گئی، شہید ہو گئی، آگے حالات سخت ہوں گے تو وہ پیٹ پیٹ کر اللہ تعالیٰ مضبوط بنا رہا ہے، پیٹ پیٹ کر مضبوط کر رہا ہے۔ کہ یہ جو تمہارے دماغ میں بات بیٹھ گئی کہ ہم مسلمان ہیں، ہر حال میں ہمیں کامیابی ملے گی، اس دنیا میں بھی ہم مسلمان ہیں، اللہ کا نبی ہمارے ساتھ موجود ہے، اللہ کی تائید و نصرت ہمیں ملے گی، ہر حال میں ملے گی، ہماری غلطیوں پر ہمیں ٹوکا نہیں جائے گا، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم کچھ بھی کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فل سپورٹ، بلائنڈ سپورٹ۔ یہ جو بات ہے تمہارے دماغ میں، یہ درست بات نہیں۔ اس بات کی وجہ سے تم نے جو غلط قدم اٹھایا اور اس کا نتیجہ جو تمہیں بھگتنا پڑا، اس نتیجے میں بھی تمہارے لیے خیر یہ ہے کہ غمم بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم، جو چیز تمہارے ہاتھوں سے چھن جائے، چاہے مال چھن جائے، چاہے جان چلی جائے، جو مصیبت تمہارے اوپر پڑ جائے اللہ کے راستے میں، تو تم اب غم زدہ نہ ہونا، امید نہ چھوڑنا، اللہ تعالیٰ تمہیں پیٹ پیٹ کر مضبوط کر رہا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غم تو مثالی غم ہے، ان کے چچا، ان کے رضائی بھائی، ان کے رشتے کے ماموں، ایک ہی شخص حمزہ، اللہ اس سے راضی ہو، یہ تین رشتے تھے ان سے،
اور وہ اس جنگ میں کمانڈر تھے، اور کیا ہوا ان کے ساتھ؟ دشمن نے تاک کر نیزہ مارا جو پیٹ کے پار ہو گیا، پھر دشمن نے انگلیاں کاٹی، ناک کاٹی، کان کاٹی، ہونٹ کاٹے، اور پھر اس کا ہار بنایا، بازو بند بنایا، پائل بنایا۔ کیا غم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بات یہیں تک نہیں ہے، ایک واقعہ الگ سے، جنگ احد سے الگ سے حضرت حمزہ کے تعلق سے یاد آ گیا۔ حضرت حمزہ کا خون بہا ہے تو بہہ رہا ہے۔ بہت عرصے بعد وہیں پر میدان احد میں سب کو، شہید کو، جتنے شہداء تھے سب کو دفن کیا گیا تھا۔ بہت عرصے بعد حضرت امیر معاویہ کے دور میں حکومت نے، یعنی امیر معاویہ کی حکومت نے فیصلہ کیا، وہ تو دمشق میں تھے، ان کا کیپٹل سٹی دمشق یا دمشق تھا، اور یہ مدینہ کا واقعہ ہے۔ یہاں پر وہ میدان احد میں ایک نہر بنانے کا فیصلہ ہوا، نہر بنے گی، تو جو شہدائے احد ہیں ان کی قبریں ہیں، آرڈر ہوا کہ اکھاڑ دیا جائے قبروں کو، اکھاڑ دیا گیا قبر کو۔ اس اکھاڑنے میں حضرت حمزہ کی قبر پر بھی پھاوڑا چلا، ان کے پیر پر پھاوڑا لگا، اور پیر سے اس وقت بھی خون بہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جسم بالکل تر و تازہ، جسم بالکل تر و تازہ، کفن بالکل صاف۔ یہ حمزہ کا خون تھا جو اس وقت بے بہا۔ کیا غم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا غم تھا۔ واللہ خبیر بما تعملون، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ۔ اس کے بعد پھر ہم نے نازل کی تمہارے اوپر اس غم کے بعد، یعنی یہ جو غم کی کیفیت تھی اس میدان جنگ میں ہی، اس غم کی کیفیت کے بعد ہم نے تمہارے اوپر نازل کی کیا؟ امنۃ نعاسا، اطمینان کی کیفیت، اطمینان، نعاس کی شکل میں، نیند اور اونگ کی شکل میں۔ یغشی طائفۃ منکم، یہ نیند، یہ اونگ تمہارے ایک طبقے کے اوپر چھا گئی، یعنی جو مسلمانوں کا انبوہ ہے، جو بھیڑ ہے مجاہدین اسلام کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کی جو بھیڑ ہے، بظاہر تو یہی دکھ رہا ہے، اس میں ایک طبقے کے اوپر، ایک گروہ کے اوپر، کچھ لوگوں کے اوپر اطمینان کی کیفیت آ گئی، نیند آنے لگی، ہاتھوں سے تلوار چھوٹ جاتی ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے تلوار چھوٹ رہی تھی نیند کی وجہ سے۔ یہ ہم اور آپ تو جانتے ہیں کہ نیند اطمینان کا ایک مظہر ہوتی ہے۔ جس کی نیند اڑی ہوتی ہے عام حالات میں کیا ہوتا ہے؟ پریشان ہے، حالات سے بے چین ہے، نیند اڑی ہوئی ہے، گھبرایا ہوا ہے، نیند اڑی ہوئی ہے۔ لیکن یہ نیند کا آنا، جیسے جنگ بدر میں ایک رات پہلے، اسی قرآن میں ذکر ہوا نا کہ ہم نے ایک رات پہلے خوب سلایا، مسلمان جنگ بدر سے ایک رات پہلے خوب سوئے اور صبح تر و تازہ تھے، ان کی نیند نہیں اڑی تھی۔ تو یہ نیند کا آنا اطمینان کی کیفیت کا مظہر ہوتا ہے، ظاہر کرتا ہے اس سے کہ اچھا وہ بندہ بڑے اطمینان میں، حالات سخت ہیں لیکن اس کا اطمینان دیکھو، ان حالات میں بھی اسے سونا یاد آ رہا ہے، سو رہا ہے، نیند آ رہی۔ ابھی حال میں ہی کتنے زیادہ جو بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے قائدین بہت سارے جن کو پھانسی دی گئی پچھلے 10 سالوں میں، ان کی کیفیات جو اخباروں میں چھپی، خاص کر کے مولانا مطیع الرحمان نظامی صاحب، اللہ ان پر رحم کرے، پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہے، گھر کے لوگ آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، پوتے ناتی بیٹا بیوی، ملاقات ہو رہی ہے، اچھے سے ملاقات ہو رہی ہے، پوری رات اطمینان سے سو رہا ہے وہ بندہ، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، اور دوسرے دن تختہ دار پہ چڑھ گیا، پھانسی پہ لٹک گیا۔ اسے یقین ہے کہ یہ جس راستے پر ہم چلے ہیں اس میں یہی ہوتا ہے اس دنیا میں، اور پھر ہم تو جا رہے ہیں، ہماری زندگی ختم نہیں ہوئی نا، ہمارا ٹائم برباد نہیں ہوا نا، ہم اللہ کے پاس جا رہے ہیں،
اسی اللہ کے پاس جس کے لیے سب کچھ کر رہے تھے، اور اسی آخرت کا دروازہ ہمارے لیے کھل رہا ہے جو ابدی زندگی ہے، ہمیشہ والی زندگی۔ وہ یقین ہوتا ہے، اس یقین کی وجہ سے دل میں یہ اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی بے چینی نہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی ایسا ہی ہو جائے گا، یہ ایک فطری بات ہے، اس کے لیے بڑا گاڑھا ہونا پڑتا ہے، بڑا پختہ، بڑا پکا۔ جو ایسا نہ ہوا تو وہ خراب ہے، ایسا بھی نہیں ہے، گھبراہٹ تو ہو ہی جاتی ہے انسان کے اندر، لیکن یہ ایک گاڑھے پن اور ایک پختہ پن کی نشانی ہے، اللہ کی طرف سے ایک خاص رحمت کی نشانی۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور ایک گروہ کا یہ حال تھا کہ وہ اپنی جان کی فکر میں پڑا ہوا تھا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے، جو اوپر سے مسلمان تھے لیکن جن کے دل میں اخلاص نہیں تھا۔ آپ نے یہ سنا ہوگا ان آیات کے شروع میں ہی کہ ایک بڑا طبقہ تھا جو عبداللہ بن ابی، جو ایک نامی سردار تھا مدینے کا، اور جو اوپر سے مسلمان بن گیا تھا لیکن اس کے دل میں اسلام کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مسلمانوں کے لیے مخلصانہ جذبات نہیں تھے۔ چونکہ وہ ایک بڑا سردار تھا، اس کے پیچھے بہت سارے لوگ ہوتے تھے، تو وہ اس لڑائی میں بہت سارے لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا تھا کہ ہماری بات تو سنی نہیں گئی، مانی نہیں گئی، ہم نے تو مشورہ دیا تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑائی کی جائے، دشمن کو شہر میں گھسنے دیا جائے، ہماری سنی نہیں گئی، مانی نہیں گئی، تو وہ الگ ہو گیا تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے اس قبیل کے لوگ، سارے کے سارے اس سوچ کے لوگ الگ ہو گئے تھے۔ بہت سارے لوگ چلو چلتے ہیں، آخر مال بھی ملے گا اور پھر دیکھا جائے کیا ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اس نیت سے بھی چلے تھے۔ اور بہت سارے مخلص مسلمان تھے، مخلص مسلمان، دل کے اچھے، لیکن جیسا کہ گزشتہ جمعہ ہم لوگوں نے سنا کہ دل کا اچھا ہونا اور باہمت ہونا دونوں ایک چیز نہیں ہوتی نا۔ آدمی گھبرا جاتا ہے، دل سے کمزور ہو سکتا ہے، لیکن مخلص ہے، اندر میں اس کے کوئی نفاق نہیں ہے، دھوکہ نہیں دے گا، فطری طور پر گھبراہٹ طاری ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے لوگ، وہی جو مال غنیمت کے لالچ میں نیچے اتر گئے، وہی لوگ جو میدان سے بھاگ گئے، بہت سارے مخلص حضرات ہیں۔ جب آپ احادیث کی کتابوں کو پڑھیں گے تو ایسے بڑے بڑے نام آپ کو ملیں گے۔ ہم لوگ تو چھوٹے آدمی ہیں، نام لیں گے تو پتہ نہیں کیا کہہ دیا جائے گا، شیعہ ہو گیا کہہ دیا جائے گا۔ لیکن جب آپ تفسیر ابن کثیر پڑھیں، جب آپ وہ جو سعودی عرب سے تفسیر بٹتی ہے، ڈاکٹر صلاح الدین صاحب کی جو تفسیر ملتی ہے، تمام حاجیوں کو پہلے دی جاتی تھی، احسن البیان، اور یہ اہل سنت کے لیے بڑی مشہور تفسیر ہے۔ اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات ہے کہ ایک صحابی ولید بن عقبہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا کہ تم عثمان سے اتنا بگڑے کیوں رہتے ہو؟ تو انہوں نے ان سے کہا کہ ایسے ایسے ہوا تھا اور ہم بھاگے نہیں تھے میدان سے جنگ احد میں۔ تو حضرت عثمان کو جب یہ بات کہی گئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے تو معاف کر دیا نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو معاف کر دیا وہ بات ہم لوگوں نے سنی ہے کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور پھر آگے بھی جو آیت آئے گی اس واقعے سے خاص، اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ تو اللہ نے تو معاف کر دیا، انسان ہے، کمیاں اور کوتاہیاں انسان کے اندر ہی ہوتی ہیں، فرشتوں کے اندر نہیں ہوتی۔ اور پھر انبیاء کے بارے میں جو ہم لوگوں نے باتیں سنی وہ دوسری تھی۔ خیر، تو وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، ایک گروہ ایسا تھا اسی مسلمانوں میں کہ جسے اپنے جان کی پڑی ہوئی تھی، يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، اور وہ اللہ کے بارے میں غلط قسم کا خیال پیدا کر رہا تھا، بالکل جاہلیت کے زمانے کا خیال، یہی خیال اللہ ہے کہ بھی نہیں، اللہ دیکھ نہیں رہا، اللہ کہاں ہے، اللہ ہے یا نہیں ہے، اور یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ تو لگتا ہے کہ سچے رسول نہیں ہیں، یہ تو ان کی نبوت تو باطل ہے، کیا فائدہ اللہ کے ماننے کا اور اللہ کے رسول کے خود موجود ہونے کا، کیا فائدہ؟ تو یہ سب جو خیالات آ رہے تھے اس پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو جن کو اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی، وہ یہ سوچ رہے ہیں یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، اللہ کے بارے میں گمان کر رہے ہیں، غلط گمان کر رہے ہیں، بالکل جاہلیت کے دور والا گمان کر رہے ہیں، جیسے کہ وہ اللہ کو نہ مانتے ہوں، نہ پہچانتے ہوں، اللہ نے جو انہیں بتایا ہے اس پر انہیں یقین نہیں ہو، اپنی غلطی پر دھیان نہیں دے رہے ہیں،
یقولون هل لنا من الامر من شیء، کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں ہمارا کچھ ہوا، ہمارا کچھ چلا، ہم نے کہا تھا کہ اندر میں لڑیے، ہم نے کہا تھا کہ شہر کے اندر رہیے، ہم نے یہ مشورہ دیا تھا، ہم نے یہ رائے دی تھی، ہماری کوئی بات سنی گئی، ہمارے لیے کچھ ہوا؟ انا ہاتھ میں کچھ آیا، فتح بھی چلی گئی، مال بھی چلا گیا، عزت و آبرو بھی چلی گئی۔ اس طرح کے جو خیالات اور اس طرح کی باتیں جو مجلس میں ہونے لگتی ہیں، پھر جیسے ابھی کانگریس پارٹی کے دفتر میں ہو رہا ہوگا، یہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، ہار گئے، ان کی غلطی، ان کی غلطی، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو اس طرح سے لوگ کہنے لگے اور کہہ رہے تھے۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، ان الامر کلہ للہ، تم اپنے امر کی بات کرتے ہو، اپنے مشورے کی بات کرتے ہو، اپنی بات کی بات کرتے ہو، سنو سب کی سب بات اللہ کی چلے گی۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے ہیں، یہ جو بات یہ بول رہے ہیں وہ آپ کے جو اپنے سینے میں بات چھپائے ہوئے ہیں، یخفون فی انفسہم، جو بات اپنے دل کے اندر اپنی طبیعت میں چھپائے ہوئے ہیں، ما لا یبدون لک، وہ آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر رہے ہیں۔ دل میں تو بزدلی ہے، دل میں تو دنیا طلبی ہے، دل میں تو اسلام کے لیے اخلاص نہیں ہے، دل میں تو مسلمانوں کے لیے اخلاص نہیں ہے، دل میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ اور محبت نہیں ہے، دل میں تو نفاق گھر کر گیا ہے، دل میں تو دنیا کی طلب بیٹھ گئی ہے دل میں۔ تو جب یہ بات ہے تو یہ اوپر سے صرف مسلمان بنے ہوئے، جیسا کہ سورہ فتح میں بھی ایسی بات آئی ہے، وہ بھی اسلام کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے، خصوصاً جنگ کا میدان جو ہوتا ہے، جنگ کا میدان کیوں سجتا ہے؟ حمیت و غیرت کی وجہ سے، عزت و آبرو کے لیے، اپنے حق کے لیے۔ یہ جنگ کا میدان جب سجا اور اس میں بہت سارے لوگ نہیں گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حالانکہ سب کو کہا نہیں گیا تھا کہ سب کوئی چلو، بس یہ تو حمیت کی نشانی ہوتی ہے نا، میرے پیٹ میں درد ہے، مجھے بھوک لگی ہے، میں یہ کہہ کر یہاں پر کھڑا رہوں تو کون میرے لیے آگے بڑھے گا؟ جس کے اندر میرے لیے محبت ہوگی، جس کے اندر یہ غیرت ہوگی، وہ میرے لیے آگے بڑھے گا۔ اور جو آگے نہیں بڑھا تو ظاہر سی بات ہے، میرے پیٹ میں درد ہو، میں بھوکا ہوں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور جہاد کے میدان میں جو لوگ نہیں گئے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اسلام کا جھنڈا اونچا ہوتا ہے یا نیچا ہوتا ہے، مسلمانوں کا فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دھاگ بیٹھتی ہے یا پھر اکھڑ جاتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد سے واپس آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو خبر کر دیتا ہے کہ عنقریب آگے چل کے یہ لوگ جو بظاہر مسلمان بنے پھرتے ہیں اور آس پاس کی بستیوں میں بھی رہتے ہیں، اور مدینہ کے بھی ہیں، لیکن یہاں پر اس آیت میں جس کا ہم حوالہ دے رہے ہیں وہاں تو مدینہ کا ذکر نہیں ہے، وہ سورہ توبہ میں مدینہ کا ذکر ہے۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، یہ جو اعراب ہیں، یہ جو آس پاس کی بستیوں میں رہتے ہیں دیہاتی مسلمان اور جو خانہ بدوش مسلمان ہیں، یہ لوگ عنقریب آ کر آپ سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ شغلتنا اموالنا واہلنا فاستغفر لنا۔ کیا کریں؟ دیکھیے نا، جا نہیں پائے جہاد میں، بات یہ ہے کہ ہم اپنے بیوی بال بچوں میں، فیملی بزنس میں، کھیتی باڑی میں لگے رہ گئے، ٹائم نہیں ملا، وقت نہیں ملا۔ شغلتنا اموالنا واہلنا، ہمارے اموال نے، ہمارے گھر بار کی ذمہ داریوں نے ہمیں مشغول رکھا۔ فاستغفر لنا، آپ معافی کے لیے دعا کر دیجئے، آپ معاف کروا دیجئے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، وہی بات، یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کے سینے میں نہیں ہے۔ یہ بہانہ بازی ہے، سینے میں تو نفاق ہے، دل کے اندر تو اسلام کا برا چاہنا ہے، دل کے اندر تو بزدلی گھر کر گئی ہے، دنیا کی چاہ ہے، یہ اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتے اس دنیا کا۔
آخرت کا نقصان کر لیں کیونکہ آخرت پہ یقین نہیں. لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا. یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری بات سنی مانی جاتی، ہم نے تو مشورہ دیا تھا کہ مدینہ کے اندر رہیے، گوریلا وار کریں گے، اس چھپر سے اس چھپر کودیں گے اور دشمن کو ماریں گے. ہماری بات سنی نہیں گئی. اگر ہماری بات سنی جاتی، لو کیا آیا؟ لو کان لنا من الامر شیء، لو کا کلمہ آ گیا، اگر، تو پھر ما قتلنا ہاہنا، یہاں پر ہم مارے نہیں جاتے نا. یہ جو میدان میں آ کر مارے جا رہے ہیں، پٹے جا رہے ہیں، یہ ہوتا نہیں ہمارے ساتھ. تو یہ اپنی غلطی نہیں دیکھ رہے بلکہ لو کا سہارا لے رہے ہیں، اگر. ایسا نہیں ہوتا، اس کی مذمت کی گئی ہے. قل، کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے. تم نے لو سے بات کی ہے تو لو، جواب بھی لو سے سنو. لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی بند رہتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل، تو جن کو مرنا تھا نا وہ باہر نکل آتے. کہاں آتے؟ الی مضاجعہم، اپنی قتل گاہوں کی طرف خود ہی چلے آتے. 35 سال کی عمر میں چلا گیا امریکہ، اب 70 سال کا ہو گیا، آیا یہیں مر گیا. کتنی کہانیاں آپ سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارا یہ خیال باطل ہے. لو، اگر گھر میں بیٹھے رہتے تو بچ جاتے. ایسا نہیں. جس کے اوپر لکھ دیا گیا، یعنی لکھنے سے مراد یہ ہے کہ مقدر ہے جس کا، جہاں پر اس کو موت آنی ہے وہاں پہ اس کو پہنچ ہی جانا ہے. وَلَيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلَيُمَحِصَّ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اور یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، فتح جو شکست میں بدل گئی، تمہارے جان کا مال کا نقصان ہوا، ہر طرح سے تم غم پر غم برداشت کر رہے ہو، یعنی تمہارے اوپر غم پر غم آیا. اس کا مقصد تو وہی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے اس کو آزما لے. یہ بار بار بات آ رہی ہے کہ نقصان دے کر اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے. اللہ کا آزمانا ہوتا، اللہ کو علم ہے، لیکن یہ آزمائش بندوں کے لیے ہی ہوتی، اور انہی بندوں کے لیے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ حالات کو تنگ کرتا ہے اور پھر یہ دیکھتا ہے، اللہ کو پتہ ہے، لیکن وہ بندوں کو خود بتاتا ہے، اور اس ماحول میں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ انسان دین پر جمنے والا ہے یا پھر اپنا چولا بدل دینے والا ہے، اپنا رنگ بدل دینے والا ہے، اپنی بات بدل دینے والا ہے. مصیبت آئی، بدل گیا آدمی. جب تک مصیبت نہیں تھی وہ بڑی اچھی حالت تھی، سب کچھ اچھے ہو رہا تھا، 15 منٹ کا ایک سجدہ کرتا تھا، لیکن جب مصیبت پڑی تو نماز ہی بھول گیا. پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ اللہ کے آگے جھکنے والا ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ گو ہے، یہ قرآن کی بات کرنے والا، احادیث کی بات کرنے والا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. اس پر ایمان رکھنے والا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. وَلَيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے اس کو آزما لے. وَلَيُمَحِصَّ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو پاک کر دے، چھانٹ دے، کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دے. کھرا اتنا ہی سا کیوں نہ ہو لیکن وہ کھوٹے سے الگ ہو جائے. جیسے کھرے کھوٹے کو الگ کرتے ہیں، منرلز زمین سے کھودتے ہیں، پتھر نکلتا ہے، پتھر، اس پتھر کو چورا جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ 50 طرح کے پروسیس سے گزار کر اس کو پھر ایک، فار ایگزامپل 1 ٹن پتھر جب چراتا ہے تو 1 گرام سونا نکلتا ہے. یو شوڈ نو دس. کیمسٹری پڑھنے والے جانتے ہوں گے 1000 کلو پتھر جب چرایا تو 1 گرام سونا نکلا. گولڈ کے اور سے، یعنی گولڈ کی جو کھنج ہے، کھنج ویسا پتھر جس میں سونا ہوتا ہے، 1000 کلو پتھر جب وہ چرائے گا تو 1 گرام سونا نکلے گا. یہ ریشیو آدمی کا بھی یہی ریشیو ہے، یعنی ٹنوں آدمی کے اندر 1 آدمی کام کا ہوتا ہے.
خیر یہاں پہ بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ چھانٹتا ہے، امپیورٹیز کو دور کرتا ہے. وہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَلَيُمَحِصَّ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے ہم اس کو چھانٹ دیں، الگ کر دیں. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کو جاننے والا ہے. سینے سے مراد دل سے مراد نیت. جو کچھ تمہاری نیت ہے، جو کچھ تم اندر میں سوچتے ہو، اللہ کو پتہ ہے. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے پیٹھ دکھائی اس دن جس دن دو گروہ بھیڑے تھے، ایک مسلمانوں کا تھا اور ایک عرب کے مشرکین کا تھا، یہی جنگ احد کا دن. اس دن جن لوگوں نے پیٹھ دکھائی تم میں سے، جو میدان سے ہٹ گئے، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، ان کی اس لغزش کا سبب کیا تھا؟ ان کی اپنی کچھ خامیاں، کوتاہیاں، جس کو شیطان نے وجہ بنایا ان کے پیروں کو ڈگمگانے کی. اصحاب کرام کی بات ہے، بہت سنبھل کے بولنا ہے. ان کی اس لغزش کا سبب کیا تھا؟ ان کی اپنی کچھ خامیاں، جن کو شیطان نے ان کے پیروں کو ڈگمگانے کا ذریعہ بنا دیا. اپنی خامی. یہ بات غور کر رہے ہیں؟ انسان کی پہل ہوتی ہے، اس کے بعد شیطان دھکا دیتا ہے. انسان کی پہل ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالی ہاتھ پکڑتا ہے. انسان کی پہل ہوتی، پہل انسان کو کرنی ہے. اگر بگاڑ آ رہا ہے تو اس میں بھی انسان کی اپنی پہل ہے. بھائی وہ مال غنیمت اپنی پہل تھی، اس کے بعد شیطان نے چروا دیا. اور جو جمے رہے انہیں آخرت نظر آ رہی تھی، اس کے بعد اللہ نے انہیں تھام لیا، اللہ کی رحمت کے سائے میں جنت کی طرف کوچ کر. یہ بات اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پر قرآن میں بتائی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. زمین اور پانی میں، یعنی جہاں بھی ہے پورے کرۂ ارض پر، آن دا ارتھ، جہاں بھی فساد مچا ہے وہ لوگوں کے اپنے کرتوت کی وجہ سے مچا ہے. بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. اپنی غلطی کیوں نہیں دیکھتے؟ پہلے اپنی غلطی دیکھو. اور یہ اپنے ہاتھوں کی جو تمہاری کمائی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ ہونے دے رہا ہے. لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ تم اپنے بعض عمل کا مزہ چکھو. ہم نہیں پڑھتے تھے فیل کر گئے، تو اب نہیں پڑھنے کی وجہ سے فیل کیے تو مزہ چکھو فیل ہونے کا. فیل کر گیا 10 بات سنو. کیوں؟ پڑھتے نہیں تھے. لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ مزہ چکھو تم اپنے بعض کرتوت کا. اور یہ سب کچھ کے بعد اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ تم اس کی طرف پلٹ آؤ. لعلہم یرجعون، پلٹو اللہ کی طرف. ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے مت رہو، سینہ پیٹتے مت رہو، ہائے ایسا ہو گیا، ہائے ویسا ہو گیا، ہم تو برباد ہو گئے، میری تو زندگی ختم ہے، ہم کسی لائق نہیں ہیں. پلٹو اللہ کی طرف. اللہ کی طرف پلٹنا ہے تمہیں. اور پلٹنے سے مراد ہے 15 منٹ کا سجدہ نہیں کرنا ہے. پلٹنے سے مراد ہے اللہ کی اطاعت پر آؤ، اللہ کے دین کو جانو سمجھو، اور جو ضروری ہے اس میں اپنی محنت، اپنی کاوش صرف کرو. جب کھڑے ہونا ہے تو سجدہ مت کرو، اور جب سجدے کا وقت ہو اس وقت کھڑے مت رہو. ہے نا؟ عقل مندی کی تو بات یہی. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. یعنی وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، قدم ڈگمگا گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والا، معاف کرنے والا ہے، رحیم ہے. اس کی رحمت ہے، اس نے اپنی رحمت کو اپنے اوپر واجب کر رکھا ہے. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، سورہ انعام میں وہ کہتا ہے کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر اپنی رحمت کو واجب کر رکھا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہی پجامہ اٹھا کے جو چاہے کرتے چلو، اللہ تو معاف کر ہی دے گا. سب کو نہیں معاف کرتا نا. یہ دل کے اچھے لوگ تھے، انہوں نے کوششیں کی، اترے میدان میں، جان کی بازی کھیلی. 1-2 غلطی ہو گئی، نتیجہ بہت بڑا بھگتنا پڑا،
لیکن ایک دو غلطی ہو گئی، دل برا نہیں تھا، بزدل نہیں تھے، اچھے لوگ تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔